کروڑ عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ نے اس کی منظوری دی ہے کہ یہ ہمارے عوام کا مطالبہ ہے اور اس کو ہم نافذ کرنا چاہتے ہیں، لیکن پوری دنیا اس پر خدشات کا اظہار کر رہی ہے۔ ہمیں آج اگر ایک اسٹیپ پر صرف ایک صوبے کے ایک حصے پر ایک نظام جو ہے وہ نافذ کرنے کے لیے پوری دنیا کی محنتیں کرنی پڑ رہی ہیں، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں ہم کیسے جو ہے وہ اس ساری کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے ملک میں ہی جو ہے وہ یہ نظام نافذ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیے، یہ ہم نے کب سے زیوم کر لیا کہ جب ہم اپنے ملک میں شریعت نافذ کرنے جائیں گے تو دنیا ہم سے راضی ہو جائے گی۔ یہ بات ذہن میں اچھی طرح رکھیے گا کہ پچھلے دنوں ایک تقریب میں امریکہ کے سابق صدر جارج بش نے 2 شرطیں لگائی تھیں کہ ہم مسلمانوں کو یہ 2 کام نہیں کرنے دیں گے، اس کے علاوہ مسلمان جو مرضی کام کرنا چاہتے ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، حج کریں، زکات دیں، جو مرضی کام کریں اپنی ذاتی زندگی میں، ہم یہ 2 کام مسلمانوں کو کسی صورت نہیں کرنے دیں گے، اور مسلمان ممالک پر جنگیں مسلط کرنی پڑی تو جنگیں مسلط کی جائیں گی۔ ایک کام، ہم کسی خطے میں قانونی طور پر شریعت کا نفاذ نہیں ہونے دیں گے، اور دوسری طرف ہم مسلمانوں کو کبھی خلافت کی بات دوبارہ نہیں کرنے دیں گے کہ مسلمان ایک دفعہ دوبارہ ایک اکائی پر متحد ہو کر اپنی وہ ریاست قائم کر سکے جس کے اندر پوری مسلمان دنیا میں بغیر ویزا پاسپورٹ کی جا سکے، ایک کرنسی ہو، ایک اکائی ہو، ایک یونٹی ہو، مسلمان کسی بھی خطے کا ہو، کسی خطے میں جا کے آباد ہو سکے، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ کیونکہ خود کو یورپین یونین بھی بنا رہے ہیں، نارتھ امریکن یونین بھی بن رہی ہے، لیکن یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ بھی ہے، لیکن یونائٹیڈ اسٹیٹس آف اسلام نہیں بننے دیا جائے گا۔ یہ ان کا عام خیال ہے جو چاہتے ہیں۔ لہٰذا جو سوات میں ہوا ہے اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ہم یہاں بتانا چاہیں گے، آپ چند منٹ لگیں گے، سن لیجیے۔ پچھلے کئی 100 سال سے، آج کی بات نہیں کر رہے، پچھلے کئی 100 سال سے سوات کی وادی میں شریعت ہی کا نظام قائم ہے۔ قاضی عدالتیں تھی، والی سوات کی حکومت تھی اور قاضیوں کا نظام تھا۔ سوات میں کوئی ہائی فائی بینکنگ کارپوریٹ لا کے مسائل نہیں ہوتے۔ وہاں کے جو ایشوز ہیں، جائیداد کا تنازع ہے، جھگڑے ہو جاتے ہیں، سب کو ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، پیسے نہیں دیے، کسی کے خاندانی مسائل ہیں، اور یہ تمام مسائل آربیٹریشن کورٹ کے ذریعے، یعنی جو آپس میں مصالحتی کورٹ ہوتی ہیں جو قاضی جن کی نمائندگی کرتا ہے، ان کے ذریعے مقامی آبادی قاضی کے پاس جاتی تھی، مسئلے 5-5 دن میں 5-5 منٹ میں ریزالو ہو جایا کرتے تھے۔ انگریزوں کے دور میں بھی سوات میں شریعت نافذ تھی۔ پاکستان جب بنا ہے اس وقت شریعت تھی، قائد اعظم اور علامہ اقبال اور لیاقت علی خان کے دور میں بھی سوات میں شریعت کی تھی۔ 1970 تک پاکستان بننے کے بعد 25 سال تک تقریباً شریعت قائم رہی سوات میں۔ 1971 کے بعد وہاں کا نظام تبدیل کر کے اس کو پاکستان کے باقی قوانین کے ساتھ سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، وکیل کچہری، جج عدالتیں، تھانہ کچہری، ان چکروں میں مقامی آبادی کو ڈال دیا گیا، اور مقامی آبادی نے ریجیکٹ کیا اس سسٹم کو کہ جب انہوں نے اس نظام کی کرپشن دیکھی کہ ہمیں وہی صدیوں پرانا نظام دو جس میں ہم بڑے خوش۔ ایک جائز ڈیمانڈ مقامی آبادی کی 1996 میں پہلی مرتبہ سوات کی عوام نے مزاحمت کی کہ ہمیں شریعت کا نظام دیا جائے۔ اس وقت نہ امریکہ آیا تھا، نہ 9/11 تھا، نہ وار ٹیرر تھی، نہ افغانستان میں کوئی مائل فوجیں موجود تھی۔ یہ وہاں کی آبادی کا ایک مقامی ایشو۔ یہ جو اب معاملہ ہوا ہے کہ جو پاکستان کے خلاف ایک بذات خود ایک بہت بڑی جنگ مسلط کی گئی پاکستان کے جنوبی بلوچستان اور ٹرائبل علاقوں میں بیت اللہ محسود اور تحریک طالبان کو پیدا کر کے، اور ان لوگوں نے سوات میں جا کے جب دہشت گردی کی کیمپین شروع کی اور نام یہ کیا جو مقامی لوگوں کی جائز شرعی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں شریعت نافذ کرنی ہے، اس ڈیمانڈ کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کیا، اور اس علاقے میں انہوں نے تمام پولیس کو مار کے ختم کر دیا، عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت تھی، ان کو مار کے ختم کر دیا، تو وہاں پہ اور کیا آپشن تھا سوائے اس کی کہ فوج بھیجی جائے؟ تو فوج بھیجی گئی اس علاقے میں، اور یہ طالبان بدترین دہشت گرد لوگوں کو ذبح کرتے، لوگوں کو گھروں سے اغوا کرتے، ان کی بیٹیوں کو اغوا کرتے، ان کے گھروں سے مال روپیہ پیسہ جائیداد چوری کرتے، قبروں سے انسان کو نکال کر پھانسی دیتے، قبر سے نکال کے انسان کو پھانسیاں دیتے، سروں میں کیلیں ٹھوکتے۔ یہ انسان نہیں، دہشت گرد درندے، یاد رکھیے۔ اب ان لوگوں کو اور سوات کے علاقے کو سمجھیے کہ سوات راولپنڈی اسلام آباد کی طرح ایک شہری علاقہ ہے۔ یہاں کے لوگ لائسنس پہ ہتھیار رکھتے ہیں، شارٹکٹ آف پسٹل، کوئی لائسنس کو آٹومیٹک رائفل بڑے ہتھیار ان کے پاس نہیں ہے، اربنائزڈ ایریا، بلڈ اپ ایریا، گھر بنے گا۔ سوات کے لوگ تو عذاب میں مبتلا ہو گئے، لیکن جب فوج گئی ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے تو اس کے بعد جو آبادی میں شہروں میں لڑائی ہوئی اس کے نتیجے میں گھر ٹوٹے، پھر لوگوں کو نقصان ہوا۔
اور مقامی آبادی نے اور چونکہ پارلیمنٹ بات نہیں کر رہی، سیاستدان بات نہیں کر رہے، میڈیا بات نہیں کر رہا، پورے ملک میں طوفان کھڑا ہو گیا کہ فوج اپنے لوگوں کو مار رہی ہے. کوئی یہ بات نہیں کرتا کہ فوج کے پاس آپشن کیا ہے ان ملیٹنٹ اور ٹیررسٹ کو نکالنے کا، سوائے اس کے ایک ملٹری آپریشن کیا جائے اربنائزڈ ایریا میں، بلٹ اپ ایریا میں. ایک نیشنل کرائسس کا ہو کیا تو سیاستدان ساتھ ہیں، پارلیمنٹ ساتھ ہیں، پاور کریں کہ جو مرضی کاسٹ ہوگی طاقت کے طور پر نکالا جائے گا. عوامی نیشنل پارٹی جو بالکل وہاں سے ختم ہو گئی، اس میں مقامی، کیونکہ اب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو مقامی آبادی کوہستان سے لے کر گجرات تک مالاکنڈ سوار ڈویژن کے لوگوں نے ڈیمانڈ کیا کہ یہ طالبان اگر جواز بناتے ہیں شریعت کے نظام کو فساد برپا کرنے کے لیے تو ریاست یہاں شریعت نافذ کر دے اور ان کو یہاں سے نکال دیا جائے. اگر ان طالبان سے لڑنا بھی ہے تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان کو اس وادی سے نکال کر ٹرائبل ایریا میں لے جائیں جہاں پر جنگ حرام ہے، وادی سے تو نکالا جائے. اس کے لیے ایک پریشر پہ جو ریکوائرمنٹ تھی صلح حدیبیہ کیا گیا. تو 14 پوائنٹ ایگری کیے گئے سماج کے طالبان کے ساتھ، اس میں ساری شرائط ریاست کو پاکستان کو سپورٹ کرتی ہے. طالبان ہتھیار ڈال دیں گے، ملیٹنسی ختم کر دیں گے، حکومت اور فوج اور ریاست کے ریٹ کو تسلیم کریں گے، اس علاقے کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، دہشت گردی بند ہو جائے گی، اسکولوں کو بمبار نہیں کریں گے، بچوں کی تعلیم پر پابندی نہیں لگائیں گے. یہ ساری شرائط ہیں اس معاہدے میں کچھ شکل کے ساتھ کیا گیا. اس کے نتیجے میں سوال کے طالبان کے پاس جواز ختم ہو گیا ریاست سے طے کرنے کا. جب جواز ختم ہو گیا تو خود بخود ریاست کے ریٹ وہاں بحال ہونے لگی، امن آ گیا، بازار کھل گئے، دکانیں کھل گئی، فوج اپنی جگہ پر قائم ہے. ملیٹنٹس کو ہتھیار رکھنے پڑے، ہتھیار چھوڑنے پڑے، وہ پولیس فورس اور چیک فورس اور رستے میں روک نہیں لگا سکتے. اور بہت بڑی تعداد میں علاقوں نے ان کے ملیٹنٹ سے علاقے خالی کر دیے. جب وہ علاقہ خالی کر کے نکل گئے اب ان کے پاس لڑنے کا جواب نہیں، لڑے گئے. اب مجھے آپ یہ بتائیے نظام عدل آرڈیننس جو یہ لگایا گیا ہے یہاں پر، یہ کوئی وہاں پہ جو قاضی اپوائنٹ کیے جا رہے ہیں، نہ ملا فضل اللہ اپوائنٹ کر رہا ہے، نہ صوفی محمد اپوائنٹ کر رہا ہے. تحصیل لیول کا قاضی ہے جیسے پہلے نظام ہوا کرتا تھا، حکومت اپوائنٹ کر رہی ہے، پشاور ہائی کورٹ اپوائنٹ کر رہی ہے، اس کے اوپر ڈسٹرکٹ لیول کا قاضی ہے جو اپیل سنے گا، اس کے اوپر پشاور ہائی کورٹ کی شریعت اپلیٹ بینچ ہے، اس کے اوپر سپریم کورٹ کی فیڈرل شریعت کورٹ کی شریعت اپلیٹ بینچ ہے. تو اس نظام میں پرابلم کیا ہے؟ اس نظام میں اگر سارے معاملات 5-5 منٹ میں حل ہونے لگے فصل کے چوری کو، اور پھر اس کے نتیجے میں سب سے بڑی بات سوات میں جنگ ختم ہو جاتی. پھر پارلیمنٹ نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ سوات کے اندر یہ نئی نظام جو کہ صدیوں میں قائم تھا، پاکستان بننے کے بعد بھی قائم تھا، اس کو دے دیا جائے یہاں پر. تو اس کے نتیجے میں اگر سوات کے بلٹ اپ ایریا میں شہروں میں جنگ ختم ہو جاتی ہے، کئی ہزار مسلمان مارے جا چکے ہیں، وہاں گھر تباہ ہوئے ہیں، اسکول تباہ ہو گئے، تعلیم تباہ ہو گئی، کاروبار تباہ ہو گیا. آپ سوات کی مقامی آبادی سے تو پوچھیے وہ کیا چاہتے ہیں. پوری دنیا کو درد و غم لگا ہوا ہے سواتیوں کا. سوات کی آبادی سے پوچھیے، وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں کہ اللہ کا شکر کہ ہمیں وہ پرانا نظام ملا، جنگ ختم ہوئی، ہمارے گھر محفوظ ہوئے، طالبان یہاں سے دفاع ہوئے. سوات کے دل میں پرابلم کس کو ہے؟ تو یہی بات اس وقت جو گورنر اویس علی بریفنگ کر کے سمجھا رہے ہیں، اس وقت اویس علی سے زیادہ پیٹریوٹک دلیر غیرت مند پاکستانی ہمارے پاس نہیں ہے، یاد رکھیے گا. کوئی دلیر اور غیرت مند مشہور اور جس نے یہ سارا معاملہ سنبھال کے یہ شریعت بھی نافذ کرنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان کے خلاف ہونے والی دہشت گردی کو بھی روکتے ہیں. شریعت اگر ریاست نافذ کرے گی تو فساد نہیں ہوگا، شریعت اگر جاہل لوگ نافذ کریں گے تو فتنہ پھیلے گا. شریعت تو ہم نے ملک سے نافذ کر دی، ہم نے قسم کھائی تھی اللہ سے، ملک بنایا ہم نے اس بات سے. اور شریعت کا مطلب کیا ہاتھ کاٹنا تھوڑے مار رہے تھے؟ یہ تصور کیا جاتا ہے کیونکہ ایک تصور، کیونکہ ہمارا میڈیا، ہمارے انٹلیکچوئل، ہمارا پڑھے لکھے لوگ، انگریزی پڑھنے والے، بولنے والے جو مغرب سے متاثر ہیں، ایک تو پہنچ برپا کر دیتے ہیں اس بات کے اوپر کہ شریعت نافذ ہوگی تو قیامت آ جائے. کئی 100 سال تک، 1400 سال تمام بڑی بڑی اسلامی تہذیبیں، اندلسیہ کے 800 سال، خلافت عثمانیہ، دمشق، بغداد، خلافت عباسیہ، امیہ، مغل، ان تمام کے اندر جو نظام نافذ تھا وہ قوانین اسلامی سے شرعی نافذ. ہم نے اعلیٰ ترین تہذیب سویلائزیشن تیار کی، پوری دنیا کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہم نے دی، پوری دنیا کو ادب، لٹریچر، سوشیولوجی، اکنامکس، جو اوپر کی تصور کی تصور کا نام کیجیے. ایسی ایسی تہذیبیں بنائیے کہ انسان کی عقل تنگ ہو جاتی ہے. نظام شریعت میں، شریعت کا مطلب کیا کہ ہم برٹش لا کی کتابیں پڑھانے کے بجائے اپنے فقہ کے مطابق، قرآن سنت کے مطابق فیصلہ کریں گے. اس میں پرابلم کیا ہے؟ یہ خرافات اور پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، کسی کا تو مقابلہ کرنا. یہی تو کسی انفارمیشن میں چھوٹ ہے جو ملک کو ریاست کے خلاف پھیلائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے 60 سال سے آج تک ہم انگریز کا بنایا ہوا قانون چلا رہے ہیں اپنے ملک میں. انگریز کا بنایا ہوا قانون اب انصاف اور عدل نہیں دے سکتا. دوسرا آلٹرنیٹ کیا ہے ہمارے پاس سوائے اپنے قانون، اپنے دین، اپنے